نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 تلاوت کی ہے۔ جس وقت یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہماری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، ہمارا قبلہ سب سے پرانا قبلہ ہے، ہمارا دین پرانا دین ہے، سارے انبیاء اکرام ہم ہی میں سے تشریف لائے، لہذا ہم ہی سچے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے تو وہ ہم میں سے ہوتے، نہ کہ عرب کے بت پرستوں میں سے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل اتحاجوننا، آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے واسطے ہمارے اعمال اور تمہارے واسطے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے واسطے اخلاص والے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں یہ کہا گیا تھا کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے یہ کہہ دو کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جس پر وہ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم تو آج نئے مومن ہو اور نئے عابد ہوئے ہو، اب تک تو تم مشرک تھے اور ہم صدیوں سے اس خدائی رنگ میں رنگین اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں، لہذا ہم اس رنگ میں ہیں نہ کہ تم۔ اس کے جواب میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نئے پرانے کا لحاظ نہیں ہے، اعمال کا لحاظ ہے۔ اگر اعمال اس کی منشا کے مطابق ہیں، اس کے فرمان کے مطابق ہیں، تب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق اعمال نہیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول نہیں ہے۔ پچھلی آیت کے مضمون پر اہل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ اسلام اللہ کا رنگ نہیں ہے، اور نہ حضور علیہ السلام اس کے نبی، نہ تم خدا کے پیارے ہو، کیونکہ ہمارا دین پرانا، سارے پیغمبر ہماری ہی نسب میں ہیں، ہم ہی رب کے محبوب ہیں، تمہیں اطاعت پر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ہم گناہ کر کے بھی پالیں گے، کیونکہ ہم اس کے پیارے ہیں، اور پیارے کی نافرمانی غیروں کی فرما برداری سے بڑھ کر ہے۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے کہ رب کی محبوبیت اعمال سے حاصل ہوتی ہے، نسب سے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ آپ اگر اعلیٰ نسب کے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی ہو جائیں۔ ہاں، آپ اگر اعلیٰ نسب کے ہوتے اور آپ کے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے تو یقیناً آپ اللہ کے محبوب ہوتے۔ پچھلی آیتوں میں رنگ اور رنگنے والے دونوں کا ذکر ہے، چونکہ اے یہودیوں، تمہارے دلوں پر نفسانی شیطانی رنگ چڑھے ہوئے ہیں، تو ان پر رحمانی رنگ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ ہم اپنے دل ان رنگوں سے دھو کر خالص مخلص بندے ہو گئے، لہذا ہم ہی رنگین ہیں۔ جیسے صاف کردہ تختی پر لکھا جا سکتا ہے، اور جو تختی کی پہلے سے ہی نقش و نگار سے بھری ہوئی ہو، اس پر نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قل شان نزول اور اگلی ضمیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قل سے خطاب مسلمانوں سے ہے، یعنی اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کہہ دو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے خطاب ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ مسلمانوں سے فرما دیں کہ وہ اہل کتاب سے یہ کہہ دیں، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو؟ اتحاجوننا یہ لفظ محاجتن سے بنا ہے، جس کا مادہ حجت ہے۔ اس کے معنی ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے دعوے پر دلیلیں قائم کرنا، یعنی آپس میں جھگڑنا۔ فی اللہ، یا تو یہاں دین وغیرہ پوشیدہ ہے،
یا نہیں ہے؟ یعنی تم ہم سے اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم تو کہیں کہ ہمارا دین سچا ہے اور تم کہو کہ ہمارا دین سچا ہے، یا خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ تم کہو کہ خدا ہمارا ہی ہے اور مسلمانوں کا نہیں، تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑے کی 5 صورتیں ہیں۔ اللہ کی ہستی کا جھگڑا کہ رب کی ذات ہی کا انکار کر دیا جائے، اس کے صفات میں جھگڑا کہ اس کے احکام میں جھگڑا، یا اس کے کسی سچے بندے کی ذات میں جھگڑا، یا اس کے اولیاء اکرام میں جھگڑا۔ یہاں آخری 3 جھگڑے مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگانا کہ ہم گناہ بھی کریں تو اس نے ہمیں رنگ دیا ہے، یا حضور کی نبوت کا انکار، یا صحابہ کی حقانیت کا انکار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، یعنی اس کی ربوبیت سب کو شامل ہے، اور بندہ ہونے میں ہم تم برابر ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے تو گناہ بھی بھلے ہوں اور ہماری نیکیاں بری ہوں؟ اس کی بارگاہ میں یہ ناممکن ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت جسمانی کے لیے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں، جن میں نبی زادے، بادشاہ زادے، فقیر زادے سب وابستہ ہیں، کہ ہر شخص انسانی غذا کھا کر ہی جی سکتا ہے۔ کوئی بادشاہ بھی سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات یا مٹی کھا کر نہیں جیتا۔ اسی طریقے سے روحانی ربوبیت کے لیے قواعد مقرر ہیں، جن میں سارے انسان وابستہ ہیں۔ نبی زادے کفر کر کے، ولی زادے کفر کر کے، شرک کر کے محبوب رحمانی نہیں بن سکتے۔ سب کو ایمان اور اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کفار کا رب ہے قہر کے ساتھ، اور مسلمانوں کا رب ہے رحم کے ساتھ۔ جیسے حکومت پھانسی کے ملزم کو بھی کھانا دیتی ہے اور اپنے خاص ملازمین کو بھی کھانا دیتی ہے۔ اب رہی عبادت، اس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ جو اللہ کے فرمان کے مطابق عبادت ہوگی وہ قبول ہوگی، اور جو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق عبادت نہیں ہوگی وہ عبادت مردود ہوگی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے واسطے مفید، کیونکہ اس کے قوانین کے مطابق ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہاری بھی وہ نیکیاں کارآمد تھیں جو اے بنی اسرائیل تم نے پہلے اپنے دین کے مطابق کی تھیں، جبکہ تمہارا دین منسوخ نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں اعمال سے ان کی گزشتہ نیکیاں مراد ہیں، جو ان کے بزرگوں نے ان کے نسخ دین سے پہلے کی تھیں، جن کی نسبت ان کی طرف مجازن ہے، یا لکم کا لام اعلیٰ کے معنی میں ہے، یعنی اب جو تم بداعمالیاں اور منسوخ احکام پر عمل کیے جا رہے ہو وہ تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں نفسانیت ہے اے بنی اسرائیل، اور رسم و رواج کی پابندی کو دخل ہے، لہذا برباد ہوئے تمہارے اعمال اور ہمارے اعمال کارآمد ہوئے، کیونکہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ رسم و رواج کو دخل نہیں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم روزہ رکھتے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، ہمارے سامنے قسم قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں، مگر ہم اس وقت تک اس کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو کہ افطار کا وقت ہو گیا، اب تم اپنے روزے کو افطار لو، کیونکہ ہم اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے روزے رکھتے ہیں، اسی کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اور ہم مصداق بننا چاہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کا۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔